پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امین محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال قاسم ندیم ہے گجرات سے. انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جس ماں کی محبت ہمیں محسوس ہوتی ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ماں کو آپ فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو اس کی محبت و نفرت بھی محسوس کریں. یہاں تک اپنے ایمان کو لے جائیں کہ اللہ بھی اپنے پاس محسوس ہو تو اس کی محبت بھی محسوس ہو. صحیح، اس میں کمی ہماری ہے. ہمارے یقین میں، ہمارے ایمان میں وہ کمزوری ہے. ہم ماں کے سامنے کوئی ماں کی نافرمانی کرتے ہیں. اگر کوئی بات اس کی پسند کے خلاف بھی کرنی ہو تو کہتے ہیں چلو ذرا اماں جی سو جائیں گی یا اپنے کمرے میں چلے بہت ہی بدتمیز نہ ہو. ہاں، بچہ تو کوشش کرتا ہے کہ نہ. تو اگر ہمیں اللہ کے حضور کا یقین ہو تو ہم گناہ کریں کبھی بھی نہیں. تو پھر اللہ کو واقعی موجود ماننے کی کوئی ایکسرسائز کیجئے، کوئی کہیں سے یہ دوا حاصل کیجئے. یہ بھی ایک دوا ہے جو دلوں سے دلوں کو ملتی ہے. تو پھر جب اللہ کو آپ اپنے پاس محسوس کریں پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ایک مہربانی تو 10 کھرب سیل ہیں، ایک ایک سیل کو پال رہا ہے. کتنی مہربانیوں کا اندازہ کرو. سبحان اللہ. انہی سیلوں سے آئینہ آنکھوں کا بنا دیا، انہی سیلوں سے دماغ کا کمپیوٹر بنا دیا، انہی سیلوں سے زبان کو طاقت دے دی، انہی سے ہاتھ پاؤں بنا دی. یار کیا کیا کتنے ہر لمحے ایک وجود میں کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں. کون کر رہا ہے؟ اللہ. تو یہ دولت لینا پڑتی ہے. جو مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتا اسے دل کی حیات اور دل کی آنکھ واہ ہو تو سمجھ آتی ہے. اور جب حضور حق نصیب ہو تو پھر پتہ چلتا ہے اس کی کتنی مہربانی ہے. سبحان اللہ. ایک گھونٹ پانی آپ نے پیا، اس کا کیا کیا بنے گا، وہ کہاں کہاں جائے گا، وہ کتنے باریک ریزے اس کے بنیں گے، اس کا ایک ایک سیل کس باڈی سیل تک پہنچے گا. کبھی سوچا آپ نے؟ تو ایک گھونٹ بھرا چلا گیا، وہ کہاں چلا گیا، اس کا بنے گا کیا، اس میں سے فالتو کس نے خارج کر دیا، اس میں سے وہ عرق اور نکالا کس نے، کتنے سیل اس میں سے لے کر کن انسانی سیلوں میں تبدیل کر دیے، کہاں کہاں پہنچے. ایک لقمہ غذا کا تھا. ہم کہتے ہیں ڈائجسٹ ہو، کس نے کیسے ڈائجسٹ ہو کر اس سے کیا کیا بنا. اللہ اکبر. کتنے خون بنا، گوشت بنا، ہڈیاں بنی، دماغ کو، بصارت کو، کہاں کہاں کس نے تقسیم کیا، کیا کیا کہاں کہاں اس کو کتنی فارم میں آگے اس نے تبدیل کیا. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا اللہ تو ہر وقت میرے ہی ساتھ لگا ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ ہے جی. اللہ اکبر. میں سو جاتا ہوں وہ نظام چلا رہا ہے، میں ہوش میں ہوتا ہوں وہ چلا رہا ہے، میں بے ہوش ہوتا ہوں وہ سارا نظام چل رہا ہے. وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تو شاہ رگ سے بھی قریب تر ہوں کہ شاہ رگ کو بھی تو میں بنا چلا رہا ہوں. اللہ اکبر. کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور اگر اس انداز سے سوچ لیا جائے تو یہ سوچ حاصل کریں، کہیں سے یہ سبق سیکھیں تو پتہ چل جائے گا. اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں. توقیر انصاری ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے. یہ کہتے ہیں کہ آج کل مصیبت کی ماری عوام بہت سی بیماریوں کے سلسلے میں ڈاکٹر سے مایوس ہو کر ایسے لوگوں کے پاس جا رہی ہے جو روحانی علاج کر رہے ہیں. ہم یہ کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ کون سا روحانی معالج واقعی کوالیفائڈ ہے؟ تھوڑا سا میری بات پہ غور فرما لیجئے. روحانی علاج ہوگا تو وہ روح کا ہوگا. پھر بنیادی فرق سمجھ کا. جسمانی علاج، جسم مادی ہے، علاج بھی مادی ہو. صحیح کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی جو ریزنز بیہائنڈ ہیں وہ نظر نہ آئے تو اسے روحانی کہہ دیا.
روحانی علاج معالجہ بھی ہوتا ہے، روح میں بھی ایسی حیات ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، وہ بھی زندہ ہوتی ہے، بیمار ہوتی ہے، مرتی ہے، کافر ہو گیا مر گئی، گناہگار ہے، روح بیمار ہے، کمزور ہے، نیک آدمی ہے، روح طاقتور ہے، تو روحانی علاج تو روح کے ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی کو کلام شریف پڑھ کے دم کر دیتا ہے تو یہ بھی ایک اس نے مادی زبان سے کچھ الفاظ پڑھے نا، ہاں جی، بالکل جس طرح گالی کی ایک تاثیر ہے، بندے غصہ آ جاتا ہے، ایک خوبصورت شعر کی ایک تاثیر ہے، بندہ خوش ہوتا ہے، اسی طرح الفاظ بھی کوئی تاثیر ہوگی، وہ بھی کوئی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ تو اب یہ روحانی تو نہیں ہے نا، یہ تو مادی الفاظ کے نتائج ہیں۔ صحیح، اس لیے روحانی علاج، روحانی معالج صوفیاء ہیں، اللہ کے بندے ہیں جو روح کا علاج کرتے ہیں، روح مضبوط ہوتی ہے، عقائد مضبوط ہوتے ہیں، کردار سدھر جاتا ہے۔ جسم کو مادی ہے، اسے مادی علاج ہی چاہیے، اور مادی معالج جو ہیں وہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ یہ تو سادہ سی بات ہے، ایک ہمارے ساتھی ہوتے تھے ذکر کے، اور وہ طب کرتے تھے، اور ان کی دکان کے سامنے بڑا وسیع قبرستان تھا، بیچارے سادہ سے تھے، اتنے فاضل حکیم نہیں۔ ہماری گاؤں میں ایک بہت مشہور طبیب ہوتے تھے، وہ دہلی کے پڑھے لکھے تھے، اجمل خان کے زمانے سے، بڑے نواز اور بہت قابل حکیم طبیب تھے۔ ان کے پاس زیادہ رش ہوتا تھا، انہیں بھی اللہ نے روزی دینی ہے کہ ان کے پاس بھی آ جاتا۔ وہ جو بہت قابل تھے وہ فوت ہو گئے، وہ ہمارے ساتھ ہی رہ گئے، تو ایک بندہ آیا ان کے پاس، فوت ہو چکے ہیں، تو وہاں وہ طبیب میں وہاں چلے جاؤ، تو وہ مجھے مل گیا، تو مجھے کہنے لگا آپ سے ایک مشورہ لینا تھا۔ کیا؟ مجھے کہتے ہیں انہوں تو وہ اچھے حکیم ہیں۔ میں نے کہا یار ان کی دکان کے سامنے اتنا بڑا قبرستان ہے، تو میں ان کی قابلیت پہ شک کر ٹھیک بات ہے، یعنی ڈاکٹر کی دکان ہو اور سامنے قبرستان ہو تو شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، یقین ہونا چاہیے۔ تو آپ قبرستان والے ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں جس سے لوگ شفا پا کے گھر جاتے ہیں، وہاں چلے جائیں، دیکھ لیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اور وہ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں وہ بھی جو پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنے، ہر طرح کے لوگ ٹھیک بات ہے۔ عفیفہ خان نے امریکہ سے، ان کا سوال ہے کیا تصوف میں کوئی ایسی سٹیج آتی ہے جب وساوس آنا بند ہو جائے؟ نہیں بھائی، یہ تو شیطان کو بڑی لمبی عمر ملی ہے، اور جب دنیا تباہ ہوگی تو سب سے آخر میں جو دنیا پر کسی کو موت آئے گی وہ ابلیس ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو جب تک ہے وساوس تو بھیجتا رہے گا، آپ کو وساوت کا دفاع کرنا ہے۔ اور تصوف تو ایسا فن ہے کہ یہاں وسوسے کی فرصت ہی نہیں رہتی، بالکل ٹھیک، فارغ ہوگا تو وسوسہ آئے گا وسوسہ نا۔ آئے گا۔ تو ذکر دوام قلب ذاکر ہو جائے اور ہمہ وقت اللہ اللہ میں لگا رہے، تو حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ شیطان جب دل میں تاریکی دیکھتا ہے، روشنی نہیں ہوتی، تو وہ اپنا وہ دل میں سونڈ ڈال کے وسوسے ڈالتا ہے، لیکن جب گھر آباد ہوتا ہے اور اس میں روشنی ہوتی ہے اور اللہ کا نور ہوتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا ایسا۔ تو یہ تو ہے کہ دل کو روشن کریں، آباد گھروں میں یہ ایسا نہیں ہوتا، وساوس نہیں آتا، بالکل ٹھیک بات۔ خدیجہ رئیس یہ لاہور سے ہیں، حضرت جی صحابہ اکرام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی جو نوعیت تھی، کیا وہی نوعیت شیخ اور مرید کے تعلق کی بھی ہوتی ہے؟ کہ ایسا سوچنا اور سمجھنا بے ادبی میں تو نہیں آئے گا؟ وہی کہنا تو صحیح نہیں، وہ بات اور تھی، یہ بات اور ہے۔ وہاں سید المرسلین تھے، یہاں ایک عام آدمی ہے، وہاں صحابہ کرام تھے، یہاں میں اور آپ ہیں، لیکن ویسی ہی وہ نہیں ہو سکتی، وہ تو ممکن نہیں، لیکن ویسی ہی عقیدت چاہیے، اسی قسم کی۔ صحیح، بالکل درجہ ہماری حیثیت کے مطابق ہوگا، ان کا درجہ ان کی حیثیت کے مطابق ہوگا، لیکن یہ رشتہ ویسا ہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جتنی عقیدت راسخ اور دل سے اور گہرائی سے ہوگی، اتنے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ اب شرط یہ ہے کہ عقیدت بھی کسی شیخ سے ہو، خانہ پوری کر لیتے ہیں نا پیر کی جگہ بھی، تو جی ہاں، تو جو خود ہی نہ لائے، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو کیا ملے گا؟ یہ مشکل مقام ہے۔ صحیح۔ وجیہ اسلام آباد سے
تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب میں کیا فرق ہے؟ تزکیہ قلب اصل ہے، تزکیہ نفس اس کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، بائی پروڈکٹ۔ جب آپ قلب کا تصفیہ کرتے ہیں ساتھ نفس کا بھی ہو جاتا بالکل ٹھیک ہے، نفس کا آٹومیٹیکلی تزکیہ ہو جاتا ہے جب قلب کا کرتے ہیں۔ اصل تزکیہ قلب کا ہے، تو جب قلب کا ہوتا ہے تو نفس کا اس کے ساتھ زائد یعنی اس کا بائی پروڈکٹ ہے، ساتھ منافع میں مل جائے۔ صحیح۔ انہی کا ایک دوسرا سوال شامل کرتے ہیں، علوم ظاہری کے لیے تو ہم ڈگریاں دیکھتے ہیں، علوم باطنی کے لیے ہمیں کوالیفیکیشن کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اتباع شریعت، کہ جو شخص جس قدر متبع شریعت ہو۔ متبع شریعت ہے، کمال باطنی ہے ہی یہ کہ اس کا ظاہر شریعت میں ڈھل جائے۔ باطنی کمال کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا ظاہر شریعت میں ڈھل جائے۔ زبردست، ٹھیک ہو گئی، بالکل صحیح۔ ایک اور سوال جاتے جاتے شامل کرتے ہیں، محمد علیم خان ہے سرگودا سے۔ حضرت جی، ایک سالک کو اپنے شیخ کو کس حد تک اپنے احوال سے باخبر رکھنا ضروری ہے اور کس عمر یا عرصہ تک؟ شیخ کا تعلق اس موضوع سے ہے جس کی وہ تربیت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کو جو تربیت دے رہا ہے، جو کیفیات سکھا رہا ہے، جو توجہ دے رہا ہے، اس موضوع سے آپ اسے مطلع رکھیں کہ اتنا مجھے فائدہ ہوا، اتنا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، باقی جو آپ کے معاملات ذاتی ہیں وہ عام انسانی معاشرے کا ایک تعلق ہے، آپ ایک بزرگ سے شیئر کرتے ہیں، وہ کوئی نیک مشورہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی ضروری نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے، جو اس کا سبجیکٹ ہے اس پر اسے مطلع رکھیں تاکہ وقتاً فوقتاً آپ پر وہ آپ کی اصلاح کرتا رہے، توجہ ہوتی رہے، کوئی کمی ہے تو دور کر۔ بالکل تو ہمیں تو پیر چاہیے نا، ہم نے تو سارے خاندانی معاملات ڈسکس کرنے، وہ ماہرین نفسیات کے پاس جائیں، اس سے پیر صاحب کا کیا تعلق؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ ہاں جی، پیر صاحب بیچارے تو خود بھوک لگتی ہے، خود روزی کمانی پڑتی ہے، خود ہم محنت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، دال روٹی کماتے ہیں، اپنی فکر کریں گے یا آپ کی؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اصطلاح بڑی آج کل عام ہو رہی ہے، اسلام پسند، تو کیا یہ اصطلاح ٹھیک ہے؟ بنیادی طور پر غلط ہے۔ اسلام یا مان لو یا انکار کرو۔ ٹھیک ہے، پسند کیا ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ پسند کی تو کوئی بات نہیں ہے، اسلام پسند نہیں، مسلمان یا نان مسلم، یا نان مسلم، بالکل ٹھیک ہے، ان کے بیچ میں کوئی رستہ کوئی نہیں، درمیان میں کوئی جگہ نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت جی، وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔